الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں بسنے والے کروڑ انسانوں میں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں ایمان کی دولت ملی ہے. اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں. اللہ کے خزانے میں سے سب سے قیمتی موتی وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک انسان کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں اس کو میسر ہیں، عمدہ سواری اس کے پاس ہے، خوبصورت مکان اس کے پاس ہے، زندگی کا سارا عیش اسے مہیا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے اگر وہ محروم ہے تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب اور بدقسمت نہیں. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے عمدہ کھانا ہے، ہر طرح سے پریشان ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو ایمان کی دولت ملی ہے، تو بہت ہی خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں مرنے کے بعد اس کو ملنے والی ہیں. حالات کیسے بھی آ جائیں، ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. ووٹ اور نوٹ کے نام پہ کوئی ہمارا ایمان ہم سے خرید نہ سکے. اپنی بھی ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی ایمان کی بھی فکر کرنی ہے. حالات کتنے بھی سخت آ جائیں، آزمائش کتنی کٹھن آ جائے، لیکن ہم ایمان سے دستبردار ہونے کے تیار نہ ہوں. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. جیسا کہ صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہیں، انہوں نے ایمان کی قدر و قیمت کو جانا تو ظلم ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کے اظہار کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کتنا ظلم ان پر ہوتا تھا. مکے کے چٹیل میدان میں ریت پر ان کو کھینچا جاتا تھا، گلے میں رسی باندھ کر کے، طرح طرح سے تکلیف دی جاتی تھی، اور ان کی زبان پہ ہوتا تھا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ظلم اپنی جگہ ہو رہا، زبان سے ایمان کے اقرار اپنی جگہ ہو رہا.
نہ ظالم ظلم سے رک رہے، نہ حضرت بلال ایمان کے اظہار سے رک رہے۔ چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، میرے منہ سے نکلے گا محمد رسول اللہ۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضرت بلال نے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئی، غریب تھی، کمزور تھی، ابو جہل بہت ستاتا تھا، کمزوروں کو بہت ستاتا تھا، ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائی کو آگ میں گرم کر کے آنکھوں میں پھیر دیا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور مزہ لے کر اس نے کہا کہ لات عزا کا یہ انکار کرتی ہے، اسی لیے لات عزا نے اس کی بنائی واپس لے لی، کہتی ہے کہ لات عزا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ ایک طرف ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ لات عزا نے ان کی روشنی واپس لے لی، اس حالت میں بھی حضرت زنیرہ کہتی ہیں لات عزا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ پھر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اللہ یہ باطل آج ہمیں تانا، غیروں کا تانا دے رہا ہے، تیرے دین میں داخل ہونے کی سزا مل رہی ہے کہ میری بینائی چلی گئی، اے اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تو سب سے پہلے اور سب سے پہلا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ ہم ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہیں، مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، اپنے ایمان پر ہم ڈرتے رہیں، مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں۔ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، اور ایمان کو بچا کے رکھنا یہ فکر کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جو ایمان والا ہوگا اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، جو منافق ہوگا وہ ایمان پر اپنے مطمئن ہوگا۔ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان پر ڈرے آدمی اور مطمئن نہ ہو، اس روئے زمین پر سب سے برگزیدہ جماعت، سب سے مقدر اور پاکیزہ جماعت جو ہے وہ انبیاء کرام کی ہے۔ انبیاء کرام کے لیے یہ چیز تھی کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی لیے خاص نہیں کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ انبیاء کا ایمان پہ خاتمہ ہونے کی گارنٹی کے بعد، یعنی انبیاء کا ایمانی پر خاتمہ ہوگا، انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے، کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کو اپنی ایمان کی کتنی فکر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بڑی سے بڑی قربانی اللہ کے راستے میں انہوں نے دی، لیکن اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اس بات سے محفوظ رکھیے گا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ کتنی فکر ہے؟
دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی محفوظ رکھ، میری اولاد کو بھی محفوظ رکھ اس بات سے کہ ہم غیر کی پوجا کریں، غیر کی پرستش کریں، غیر کی عبادت کریں۔ قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کو کتنی فکر تھی توحید کی۔ کہیں اللہ فرماتا اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے کہا مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا، میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ کہیں برائے فلما اسلما، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مسلمان ہوئے یعنی فرما بردار ہو گئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ یعنی اس دین کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا ہے، تمہاری موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کا موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ان کی موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے سارے بچوں کو، گھر والوں کو جمع کیا اپنے پاس۔ نبی کا گھرانہ تھا وہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ تھا وہ، ان کی اولاد تھی، پھر بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، جو گھر کے جو لوگ کو سب کو بلایا، اب بلا کے سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سوال ہے کہ اپنے اولاد سے پوچھیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ سارے، چونکہ انبیاء کا گھرانہ تھا وہ، بچوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے اب کے خدا کی عبادت کریں گے، معبود کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، وہی تو تنہا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو فرمانبردار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ اس گھر میں ہمیں یہی تو ماحول ملا ہے، اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، آپ مطمئن ہو کہ اس دنیا سے جائیں کہ ہم آپ کے جانے کے بعد ہم ایک واحد کی، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ واقعات قرآن میں موجود ہے۔ کیسی فکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم اسحاق نبی ہیں، ان کے پوتے حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے پوتے حضرت یوسف نبی ہیں، انبیاء کے گھرانہ آئیے، اور سوال ہوتا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا وقت آ رہا، وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار، تو میرا رفیق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، یعنی میری وفات اسلام پر ہو، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، وہ اپنے ایمان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تالا لگانے کا نہیں ہوتا کہ تالا مار دیا کریں،
جگہ بھر جاتی، پھر بھی لوگ آتے رہتے اندر، آتے رہتے اندر، باندھ دے، کپڑا باندھ دیا کریے گیٹ میں، کہیں کچھ نہ کچھ باندھ دیا کریے، اندر جانا بند ہو گیا۔ سب سے بعد میں لوگ آئے سمجھتے ہیں کہ اندر جا کے زیادہ ثواب مل جائے گا آپ کو۔ منع ہے، حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، لوگوں کی گردن پھیلا کر کے اندر مت آؤ، منع کیا گیا ہے۔ یہ بار بار یہ بات جمعے کو کہی جاتی ہے، پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور اندر آنا چاہتے ہیں، اسی کا خیال رکھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کریم کون ہے؟ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ ہیں کریم، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ لیکن دنیا سے جا رہے ہیں تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث، اللہ تو نے ملک عطا فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم دیا، توفنی مسلم، مجھے مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھا، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت جو ہے سورہ زمین پر وہ صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی جماعت سب سے مقدس ہے۔ اور صحابہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل جما دے اپنے دین پر، اپنے دین پر میرے قلب کو جما دے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دلوں کا پھیرنا، اللہ جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمیں خوب یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے ترمذی شریف میں اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم آتنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر، اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔ سید الانبیاء آیا، ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔ کبھی دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے اور قبر کا عذاب سے۔ صحابہ نے آپ کی زندگی قریب سے دیکھا، اس سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے آپ کو، کبھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، کبھی دعا کر رہے ہیں اللہ ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو، کبھی کفر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو صحابہ مطمئن نہیں بیٹھے اپنے ایمان پر۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا جن کو سب کے سب کو اپنے پر نفاق کا ڈر تھا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا اس کا ایمان جبریل میکائیل جیسا ہے، کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرا ایمان جبریل میکائیل جیسا ہے، سب کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا۔ مشہور حدیث ہے حضرت حنظلہ کی، راستے میں جا رہے صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، حال چال معلوم کیا صدیق اکبر نے حضرت حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، آپ آخرت کی باتیں کرتے ہیں تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے، مجلس سے گھر واپس جاتے ہیں، گھر والوں ملتے ہیں تو کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو نفاق ہے یہ۔
صدیق اکبر نے کہا یہ تو ہمارا بھی حال ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی محسوس کرنے پر حضرت حنظلہ نے کہی نہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جن کے پاس فہرست تھی منافقین، ان کو معلوم تھا، راز ان کو معلوم تھا، اللہ کے رسول نے جتنے منافق تھے سب کا نام بتا رکھا تھا۔ صحابہ دیکھتے تھے جس جنازے میں حذیفہ شامل نہیں وہ جنازے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت عمر جب جانے لگے تو حضرت حذیفہ نے منع کر دیا، آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں، وہ منافق تھا۔ حضرت عمر پوچھتے حذیفہ کہیں میرا نام بھی تو اس میں نہیں ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اپنے کانوں سے فضیلت سن چکے تھے اور بے شمار حدیثیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی گئی ہے، اس کے باوجود حضرت حذیفہ سے کہہ رہے کہ عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ، محرم کی پہلی تاریخ، آج محرم کی پہلی تاریخ، آج ہی کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آج ہی کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان کو کہیں باہر بیٹھ جائیں، باہر ہی بیٹھیں، باہر بیٹھ جائیں، ان کو بول دیں ہو جائے گی انتظام کر میں۔ بہرحال اس کے لیے کچھ کریے آپ لوگ، اس کے لیے یا دو چار لوگوں کو گیٹ پہ بیٹھا کر اچھا کریے، جو بھی منع کر دیا کر لوگ۔ ضرور شریف پڑھا دو تو محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج کے دن شہید ہوئے ہیں۔ 27 ذی الحجہ کو ابو لولو نے خنجر کے 3 وار کیے تھے نماز کی حالت میں۔ حضرت عمر گرے ہیں مصلی پر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر نماز مکمل کی۔ اب وہ بھاگنے کے لیے اس نے 13 صحابہ کو زخمی کیا تھا، جس میں سے 7 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور جلدی سے نماز پڑھی گئی اور پھر دوڑا اس کو پکڑا گیا تو اسی خنجر سے اس نے خود کو مار لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش رہتے تھے، زخم تھا، بے ہوش رہتے تھے، بالآخر 1 محرم کا وفات ہو گئی۔ تو وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کا یہ حال ہے اپنے بارے میں کہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ منافقین کے فہرست ہمارا نام تو نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے ایمان پر مطمئن نہیں تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے کسی کا انتقال اچھی حالت میں ہوا، وہ کہتے تھے کہ موت تمہیں مبارک ہو، کاش کہ تمہاری جگہ میں ہوتا، تمہیں موت مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ ان کی بیوی حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرماتے تم جانتے نہیں ہو، آدمی صبح کرتا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے تو منافق ہو جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دوسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے۔ تیسرا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچے جس سے ایمان کے سلب ہو جانے خطرہ ہے، ان چیزوں سے بچے جس سے ایمان کو سلب کر لیا، ایمان چھین لیا جائے، ان چیزوں سے بچے۔ وہ 2 چیزیں خاص طور سے، 2 چیزیں بہت خاص طور سے۔ نمبر 1 جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا۔ حدیث پاک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقط 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 کفر
کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب ہو گیا. کافروں والا کام اس نے کیا. کافر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت بنو. یہ خطرے گھنٹی ہے. جان بوجھ کر، ایک ہے کہ آدمی کہیں پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، بلا وجہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بلا وجہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. یہ خطرے والی بات ہے کہ حضرت عمر بے ہوش رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ان کو بھی جگایا جاتا تھا. الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. جو شخص بے ہوش پڑا ہوا ہو، بس نماز کا لفظ کانوں میں جاتا تھا، حضرت عمر پہ بیٹھے فرماتے نام لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ. فرماتے ہاں نماز، اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا. اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا. نماز کا لفظ کانوں میں جاتا، حضرت عمر ہوش آ جاتا تھا. تو پہلی چیز ہے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا. ہم دیکھ لیں کہ ہم کسی عذر سے نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں. دوسری چیز ہے بد نظری، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا. نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دینا. ہمیں حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں. نگاہ کی حفاظت کا ہمیں حکم ہے. بد نظری ایسا وبال ہے جس سے ایمان چھین جانے کا. ایک شخص مسجد کا مؤذن تھا، اذان دینے جاتا تھا. پہلے تو میں ہوتا ہے کہ بند کرنے میں آپ اذان دیں گے، پہلے مینار پہ چڑھ کر اذان دینا پڑتا تھا کھلے تاکہ دور تک آواز جائے. وہ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا. پڑوس میں ایک عیسائی کا گھر تھا، اس کی خوبصورت بیٹی تھی، اس پر نظر پڑی، اس کا عاشق ہو گیا. عاشق ہو گیا. اس کے بعد وہاں سے آ کر کے اس کے گھر گیا اور جا کے اس نے کہا کہ ہم تجھے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، شادی تو ہو نہیں سکتی. اس نے کہا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا تمہارے لیے، میں عیسائی بن جاتا ہوں. اسلام سے مرتد ہو گیا وہ اور عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا. گھر آیا کسی کام سے، چھت پر چڑھا، پیر پھسلا، گرا اور مر گیا. اسی موقع پہ کہا جاتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر پہ رہے نہ ادھر پہ رہے. خسرت دنیا والآخرہ، اسی کو کہا جاتا ہے. تو بد نظری کو اس کا وبال کیا ملا؟ عیسائی بن کر کے دنیا سے گیا ہو، اسلام سے مرتد ہو گیا ہو. آج جو ہو رہا ہے یہی آنکھ ہی تو ہے. اسی آنکھ سے فیس بک بھی چلتا ہے، اسی کا آنکھ سے واٹس ایپ بھی چلتا ہے، اسی آنکھ سے انسٹاگرام بھی چلتا ہے. پھر اسی موبائل ہی میں سب کچھ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے جو واقعات سننے کو ملتے ہیں آپ دیکھتے ہیں. یہ مسلمان ہے غیر ایسا چلی گئی کیونکہ اس لڑکی کے پاس موبائل کا رہنا سب سے زیادہ ضروری تھا. اس کے ابا سے زیادہ اس کی بیٹی کے لیے موبائل ضروری تھا. اور باپ نے 10-20 لاکھ موبائل لا کے دیا کہ بیٹی چلاؤ، کیونکہ وزیر اعظم زیادہ تمہارے پاس فون آنے. اور ہماری بیٹیوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ادھر ادھر دیکھ لے، راستے میں بھی دیکھیے گا موبائل چلا کے چلتی ہے. سب اتنی بزی لائف، کان موبائل لگا، ہر وقت ملے گا آپ لڑکیوں کے کان میں موبائل لگا رہے گا. کتنا فون آتا ہے ان کے پاس، راستے چلتے موبائل کان میں لگا ملے گا آپ کو. چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، فون نہ ہو، پھر بھی کان میں لگا ہوا ملے گا آپ کو. وزیر اعظم کے پاس اتنا فون آتا ہوگا جتنا ہی لوگوں کا فون آتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں واقعات آئے دن ہوتے ہیں. باطل تو اس پر تیار ہے. آج کا باطل ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ سب سے قیمتی اس کے پاس ایمان نہیں چھین لو. بس یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل،
یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ اپنے بھی ایمان کی فکر ہمیں کرنی ہے، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ایمان کی دولت اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دی، تو اس کے جو تقاضے اس پر عمل کیے جائے۔ اور بہت سارے تقاضے ہیں، ابھی تو میں نے 3 تقاضے آپ کے سامنے بیان کیے۔ نمبر 1، اس کی قدر و قیمت کو پہچانا جائے۔ نمبر 2، اپنے ایمان پر خوفزدہ رہے، مطمئن نہ ہو، فکر مند رہے۔ نمبر 3، ایسا گناہ نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جس سے ایمان سب ہونے کا خطرہ، کیونکہ یہ چیز بہت قیمتی ہے ہمارے پاس، اور باقی بھی نہیں چاہتا ہے، شیطان بھی چاہتا ہے کہ ایمان والوں سے ان کا ایمان چھین لے۔ یہودی دماغ، عیسائی طاقت، دونوں اس وقت متحد ہو گئے اس بات پر کہ مسلمانوں کو ان کا ایمان، ان کا اخلاق ان سے چھین لیا جائے، جبکہ دونوں آپس میں دشمن ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف یہودیوں کا دماغ ہے، یہودی دماغ، عیسائی دولت، دونوں متحد ہو کر اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمانی اخلاقی اعتبار سے ان کا دیوالیہ کر دیا جائے، ان کو برباد کر دیا جائے۔ ہم ہیں، مست ہیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی ہم جی رہے ہیں جو زندگی میں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا